گراں جو مجھ پہ یہ ہنگامہ زمانہ ہوا، جہاں سے باندھ کے رختے سفر روانہ ہوا۔ مشکل الفاظ میں گراں، بھاری، یہ ہنگامہ زمانہ، یہ زمانے کی مصیبتیں، اشارہ ہے 1911 کی جنگ بلقان کی طرف۔ اس موقع پر ترکوں کی مدد کے لیے شاہی مسجد لاہور کے جلسہ میں اقبال نے یہ نظم پڑھی تھی: رخت سفر، سفر کا ساز و سامان۔ مطلب علامہ اقبال نے اس نظم میں طرابلس کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ یہ شہید جو اٹلی سے اس خطۂ ارض کو آزاد کرانے کے لیے مارکے میں کام آئے۔ اقبال کہتے ہیں کہ جب یہ عہد میرے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تو رخت سفر باندھ کر میں عالم بالا کی طرف روانہ ہو گیا۔ قیود شام و سحر میں بسر تو کی لیکن نظام کہنہ عالم سے آشنا نہ ہوا۔ مشکل الفاظ میں قیود جمع ہے قید کی، مطلب پابندیاں، بسر کرنا، زندگی گزارنا۔ نظام کہنہ عالم، کہنہ کہتے ہیں پرانے کو، عالم کہتے ہیں دنیا کو، مطلب دنیا کا پرانا نظم و نسق یا دنیا کے تعلقات۔ آشنا، واقف۔ اقبال کہتے ہیں اس لیے کہ یہ دنیا جو صبح و شام کی قید سے عبارت ہے، یہاں زندگی جیسے تیسے بسر تو کی، تاہم یہاں کے فرسودہ نظام سے میں قطعی مانوس نہیں ہو سکا۔ فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آیا رحمت میں لے گئے مجھ کو۔ مشکل الفاظ میں بزم رسالت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل مبارک۔ آیا رحمت اشارہ ہے قرآن پاک کی اس آیت کی طرف جس میں ارشاد ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اقبال کہتے ہیں چنانچہ جب میں عازم سفر ہوا تو فرشتوں نے میری رہنمائی کی اور مجھے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے، حضور جو رحمت للعالمین ہے۔ کہا حضور نے اے عندلیب باغ حجاز، کلی کلی ہے تیری گرمی نوا سے گداز۔ مشکل الفاظ میں عندلیب بلبل، باغ حجاز مراد چمن اسلام، گرمی نوا مطلب عشق کی حرارت سے پر شاعری، گداز پگھلی ہوئی یا بے حد متاثر۔ اقبال کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا کہ تو بے شک گلستان حجاز کا بلبل ہے، تیرے نغموں یعنی شاعری سے ملت کا ہر فرد متاثر ہوا ہے۔ یہ کارنامہ جو تو نے انجام دیا ہے یہ بے حد عظیم ہے۔ ہمیشہ سرخوش جام ولا ہے دل تیرا، فتادگی ہے تیری غیرت سجود نیاز۔ مشکل الفاظ میں سرخوش مطلب بہت خوش یا بہت مست، جام ولا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا جام، فتادگی عاجزی یا انکساری، غیرت سجود نیاز جو عاجزی خاکساری والے سجدے کے لیے باعث رشک ہو۔ اقبال کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اقبال تیرا دل ہمیشہ ہماری محبت سے سرشار رہتا ہے، تیری خاکساری اور انکساری ہزار ہا سجدوں کے لیے باعث رشک ہے۔ اڑا جو پستی دنیا سے تو سوئے گردوں، سکھائی تجھ کو ملائک نے رفعت پرواز۔ مشکل الفاظ میں پستی، نیچائی، سوئے گردوں آسمان کی طرف، ملائک ملک کی جمع ہے یعنی فرشتے، رفعت پرواز شاعرانہ تخیل کی بلندی۔ اقبال کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ اے اقبال تو زمین کی پستی سے اڑ کر جو یہاں پہنچا ہے، یہ فرشتوں نے تجھے بلند پروازی سکھائی ہے۔ نکل کے باغے جہاں سے برنگے بو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا۔ مشکل الفاظ میں برنگے بو، خوشبو کے رنگ میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اے اقبال، بے شک تو باغ دنیا سے خوشبو کی طرح اڑ کر یہاں آیا ہے، مگر ہمیں بتاؤ تم ہمارے لیے کیا تحفہ لائے ہو۔ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی۔ مشکل الفاظ میں دہر، دنیا، آسودگی، سکون یا آرام۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استفسار پر اقبال نے عرض کی کہ حضور، دنیا وہ مقام ہے جہاں آرام و سکون ناپید ہے، اور جس دنیا کی تلاش میں انسان رہتا ہے وہ اسے کبھی بھی نہیں ملتی۔ ہزاروں لالہ و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی۔ مشکل الفاظ میں ریاض ہستی مطلب وجود کا باغ۔ اقبال کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگرچہ اس دنیا میں بے شمار انسان بستے ہیں، لیکن ان میں حمیت اور وفا کا نام و نشان تک موجود نہیں ہے، مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی۔ مشکل الفاظ میں نظر، تحفہ، آبگینہ، شیشے کا پیالہ۔ اقبال کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے باوجود میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک ایسا آبگینہ لے کر آیا ہوں کہ اس میں جو گراں قدر شے ہے وہ جنت میں بھی نہیں مل سکتی۔ جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ مشکل الفاظ میں جھلکتی ہے، چمکتی ہے یا نظر آتی ہے۔ طرابلس 1911 میں اٹلی نے ترکی کے اس شہر پر حملہ کر کے بہت سے ترکوں کو شہید کر دیا تھا۔ مطلب اقبال کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ نایاب شے جو اس آبگینے میں موجود ہے وہ طرابلس کے شہیدوں کا لہو ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی آبرو اور توقیر جھلکتی ہے۔ تو یہ تھی آج کی نظم، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔